خاص کرم یہ ہے کہ کسی کا کبھی برا نہیں سوچا اور دل میں بغض نہیں ہے، اچھا ہی سوچتے ہیں سب کے لیے، اسی لیے اللہ پاک وہ چہرے پہ لے آتے ہیں، کیونکہ اگر اندر ہی برا ہے نا تو فیس پہ آئے گا، فیس ہی خراب ہو جائے گا۔ تو انسان کو اچھا چلنا چاہیے، سب کے لیے اچھا سوچنا چاہیے، ہر کسی کے لیے دعا کرنی، اگر کسی نے کچھ کر بھی دے برا تو اللہ پہ چھوڑیں۔ بے شک بے شک، صبر سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، وہ اللہ کو کہیں، اللہ پاک خود ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ نہیں، آپ سے میں نے گواہی لینی ہے ان دونوں کے بارے میں۔ آپ ماشاءاللہ بہت عرصے سے ہمارے پرفارمنگ آرٹسٹ کے اوپر خبریں بھی دیتے ہیں، سٹوریز بھی کرتے ہیں، آپ کی ان پہ گہری نظر بھی ہے۔ جو میرے آج کے مہمان ہیں وہ واقعتاً ان دونوں پہ اللہ کا خاص کرم آپ کو نظر آتا ہے، مطلب چہرے ایسے ہیں، ان کے دمک رہے ماشاءاللہ، خدا تعالیٰ ایسے ہی رکھے۔ میں نظر لان واسطے نہیں کہہ رہا، میں خود ہی بڑا ہی بیان کر رہا ہوں کہ جنوں چاہے نور و نور چہرہ دے۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ اصل میں تھینک یو، میں چاہ رہا تھا کہ مجھے موقع مل جاتا یہ بات کرنے کے لیے۔ میں آصف علی سنتو خان صاحب کے لیے بات کروں گا اور ان کے گھرانے کے لیے بات کروں گا۔ ان کا جو ایک اعزاز اور لقب ہونا چاہیے وہ غیرت مند کا ہونا چاہیے، اور انہوں نے اس ملک میں نے اپنے کیریئر میں قوالی کا زوال بھی دیکھا، عروج بھی دیکھا، میں قوالی کے زوال کے ذمہ داروں کو بھی جانتا ہوں، وہ میں آپ کے ساتھ الگ شو بھی کروں گا، مگر یہ وہ گھرانہ ہے، اور اس گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے آصف علی سنتو پہ اس کے کاندھوں پہ یہ ذمہ داری ڈالی جو انہوں نے نبھائی۔ ہم نے دیکھی بھی کہ میڈیا کہ کسی بھی مشکل وقت میں، جو سائرہ جی کے لیے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے، کیسے بھی دور میں انہوں نے قوالی کو اور اپنے ورثے کو نہیں چھوڑا، مضبوطی سے تھامے رکھا، اس پہ تھامے رکھا۔ ہمیں پتہ ہے اس میں کچن کے پرابلم بھی آتے ہیں، بالکل آتے ہیں، اس میں پورے گھرانے کو پالنے کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اس میں اپنا یہ خوش لباسی بھی چاہیے، اس میں اپنا رکھ رکھاؤ بھی چاہیے، اس میں اپنی وزاداری بھی قائم رکھنی ہے۔ بالکل صحیح، یہ سب کچھ رکھتے ہوئے آصف علی سنتو نے ثابت کیا، اور آج میں سمجھتا ہوں اگر ملک میں قوالی لوٹی ہے تو اس میں صفحے اول پہ آصف علی خان سنتو کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی کامیابی دی ہے کہ ایسے سیزن بھی ہوتے ہیں کہ ایک ایک رات میں 3 جگہ قوالی ہاں جی، اب تو ہوتا ہی ہے واقعی ایسے۔ ایک بات میں آپ کی بات بڑھانے لگا ہوں، میں میڈم کے لیے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میڈم کے لیے پہلے احنا دیتے پوری جی سر، میں کار دی بندی ہے۔ جی پلیز۔ آصف علی سنتو خان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں، ان میں سے 2 خوبیاں میری نظر میں بھی ہیں۔ سر جی بہت عرصے تک قوالی کے اندر ان کے والد ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، سر باپ کا سایہ ایک ایسی ہے کہ ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ دعا، اور جس قدر عزت کے ساتھ یہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، ان کو دیکھ کے میرا دل خوش ہو جاتا تھا۔ سوچیں ان کا دل کتنا خوش ہوتا سبحان اللہ۔ ایک یہ بات، اور ایک سر جس کو مرشد کسی بھی شکل میں مل جائے پھر اس کے لیے زندگی بہت آسان کیا بات، اور واقعی اللہ نے ان پہ کرم کیا کہ مرشد ہون جی تسی بی بی سارا دے واسطے کرو تو اگوں پھر میں پڑھاں گا۔ بالکل، جو ہے نا میں بات کرنا چاہتا ہوں سر آپ کی، پلیز، کہ ماں باپ بڑی بڑی نعمت، برکت، رحمت، نعمت، جتنے بھی لقبات آئے ہیں وہ سب ماں باپ کے لیے، ماں باپ کے لیے۔ تو پھر مرشد کا ہونا سونے پہ سہاگا۔ مرشد مجھے ایسے ملے کہ پھر بلے شان مرشد ملیا انہیں ایویں چا بخشایا۔ بالکل بالکل جی، انہوں مرشد مجھے ایسے ملے ہیں کہ علی شاہ صاحب کہ بس کوئی کرم کوئی انتہا ہی نہیں۔ آصف ایک گل دس، کسی نے کدی انٹرویو تیرے نال اے گل کیتی ہے یا انہوں دا ذکر کیتا کدی ایڈا اچھا؟ نہیں، تسی کیتا ہے تے میرے والوں پھر دعا دی درخواست انہوں نے کر میں دعا سر جی۔ نعیم حنیف صاحب، بات یہ ہے کہ آج ہمارا پہلا دن ہے جب کہ RNN ہم نے ایک ٹیلی ویژن چینل شروع کیا ہے، اور یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلے دن ہی جس کے گھر میں ایسے بابرکت مہمان آ جائیں اتنے پھر برکتاں دی ایک پوری دی پوری سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بالکل پہلے ہوں تسی یہ دسو کہ RNN کو لوگ دیکھیں گے کیسے، کس طرح ہم تک پہنچیں گے تاکہ ان مہمانوں کی باتیں اور یہ سارا سسٹم جو آپ نے شروع کیا اس کو دیکھ سکیں؟ سر اس وقت جو ہے نا الحمدللہ 22 ملکوں میں ہماری ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، اور سیٹلائٹ چینل میں اور RNN میں فرق بتا دیتا ہوں کہ سیٹلائٹ چینل کی جو حدود ہیں وہ صرف پاکستان ہیں، باہر اگر آپ وہ چینل دیکھتے ہیں، میں نام لے دیتا ہوں، جیو دیکھتے ہیں، ایئر وائی دیکھتے ہیں، سما دیکھتے ہیں، دنیا دیکھتے ہیں، ڈان دیکھتے ہیں، ایکسپریس دیکھتے ہیں، تو آپ کو پے کر کے دیکھنا پڑتا ہے، ادروائز آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس کی باؤنڈری صرف پاکستان ہے۔ آپ پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، آپ ساری زندگی باہر رہے ہیں، مگر راستہ نیوز نیٹ ورک جو ہے RNN، سب سے پہلے تو اس کا نام راستہ اس لیے رکھا کہ ہم نے لوگوں کو راستہ دکھانا ہے، مشعل راہ بننا ہے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ایسے لوگ آئیں گے اور آپ جیسے لوگ آئیں گے، اور جس طرح آپ نے اس سے پہلے علماء دین یہاں پہ بلائے تھے، تو
ایک دین کا راستہ آپ دکھا رہے ہیں آج لوگوں کو. چاہے ہم سالانہ مسلمان ہیں, صرف رمضان میں آ کے ہم دین کی بات کرتے ہیں, مگر چلیں ایک مہینہ صحیح تو اس میں ایک دین کا راستہ ہے. اسی طرح ہم سپورٹس کے پروگرام کر رہے ہیں جو کھیل کا راستہ ہوگا, اسی طرح فن کا راستہ ہوگا جس میں ہم فنون لطیفہ کے پروگرام کر رہے ہیں, ہم قوالی کی پروموشن کر رہے ہیں, ہم میوزک کی پروموشن کر رہے ہیں, ہم ڈرامہ کی پروموشن کر رہے ہیں, ہم فلم کی پروموشن کر رہے ہیں, اور ہم نئے ٹیلنٹ کو موقع دے رہے ہیں جو شارٹ فلمز بنائیں گے, جو موویز بنائیں گے. اور اس طرح سے ہم آج جو ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ جس کی کمی میں نے اپنے 25 سالہ کیریئر میں محسوس کی کہ پاکستان میں پاکستان کی بات کرنے والا کوئی چینل نہیں ہے. بالکل صحیح. جو وطن کی بات کرے. اتنے چینلز ہیں, 24 گھنٹے کا سائیکل ہوتا ہے, 24 گھنٹے میں ہر چینل 1 گھنٹا تو ملک کی بات کرے. ہر وقت وہ سیاسی لڑائی جھگڑا, وہ سکینڈل, وہ کپڑے اتارنا, بس یہ کر کے ہم گھر چلے جاتے ہیں. اور ٹاک شوز دیکھتے ہیں 7 سے 12 بجے ایک ٹاک شوز کا تماشا شروع ہوتا ہے, فیسٹیول شروع ہوتا ہے, اور اس تماشے کا میں کہتا ہوں کہ شو کے اینڈ پہ کوئی کنکلوژن تو نکال کے جائیں, کسی مسئلے کا حل تو بتا کے جائیں. میں سائرہ جی کے لیے بات کرنی ہے, میں نے بھولنا نہیں ہے. سائرہ جی تواڈے لیے تے ہر بندہ گل کرنے سے تیار ہے. بسم اللہ. بالکل بالکل. میرے خیال میں اس لیے کہ ایک بات بتاؤں, آپ نے اپنے لیے بڑی مشکل کر لی ہے. میں بھی صاحب کو جی سر جی, جس ٹرانسمیشن کے اندر رمضان فیضان کے اندر پہلے دن آصف علی خان سنتو اور سائرہ نسیم آ جائیں, اگلے دن کی کرو گے؟ اچھی گل ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہا, باقی اگلے دن کیوں بلا رہے ہیں؟ ان دو تین نام میرے ذہن چ ہے نے, مگر وہ طنز واسطے نہیں, مگر رہن دو. اچھا نہیں, تے ایک تو یہ بھی تے ہو سکتا نا کہ تہاڈے ورگا لیجنڈ بیٹھا ہوئے تے رمضان ہے تے ایوری ویک ایک دفعہ آجن کرن نا, ایم صاحب نے ساڈے بسم اللہ کر کے میں کہنا کہ روز آنتے میرے انہاں دا تے اپنا چینل. میں اس لیے وعدہ لینا ہے سائرہ نسیم کو ایک, اور تسی میری تائید جی پلیز سر. ماشاءاللہ سائرہ نسیم وہ خاتون ہے کہ جن نے اپنی اگلی نسل نو, اپنی صاحبزادی نو بھی سر گانا سمجھایا, سکھایا, اور وہ بچی اس قدر ہونہار ہے. اور اس بچی دا میرے نال دوہرا رشتہ ہے, میری پنیوی بھی ہے تے میری پتیجی بھی ہے. ہن تسی منو یا نہ منو, میں دا چاچا بھی ہاں, تایا بھی ہاں تے ماما بھی ہاں, سمجھ آئی؟ یہ رکھنا ہے ضرور آپ نے, یہ ضرور مجھے علیحدہ سے مجھے یہ ویسے بھی مجھے کر دیجیے گا, لائیو تو ہے, یہ نکال کے دیجیے گا. میں آپ کی بات ٹوک رہی ہوں معافی کے ساتھ. عاتقہ میری بیٹی کو میں نے گانا نہیں سکھایا, وہ قدرتی اس کا ہے, وہ پڑھتی ہے اسکول میں, تو اسکول میں وہ پڑھتی ہے, تو اس کو وہ انہوں نے سنا جب, تو اس کی آواز ان کو اچھی لگی. پھر آل میوزیکل کانفرنس جو ہوتی ہے پاکستان میں, اس میں اس نے گولڈ میڈل ون کیے ہیں. 3 سال سے وہ گولڈ میڈل ون کر رہی ہے, ٹھمری گائی ہے, غزل گائی, کچھ نہیں. میں آج یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے, روزہ رکھا ہے, کچھ نہیں اس بچی نے سیکھا, قدرتی ہے وہ, قدرتی اس کو پتہ نہیں کیا آمدیں ہوتی ہے, وہ کرتی رہتی, آمد ہوتی ہے, وہ کرتی اس طرح. مطلب میں نہیں چاہ رہی کہ پروفیشنل طور پہ, میں سچی بات کر رہی ہوں کہ میری بیٹی اس کام میں آئے. بچیوں کے نصیب اللہ پاک بہت اچھے کرے, نیک کرے, اور میری بیٹی کے نیک نصیب ہوں. میں پڑھائی کی طرف ذرا توجہ ہے کہ وہ پڑھے بہت زیادہ. بے شک اللہ کرے کہ آقا زادی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سورج جیسا کرے. نعیم صاحب 2 باتیں ہیں, ایک میں سوال پوچھتا ہوں, پھر آپ نے سائرہ کے بارے میں جو کہنا ہے. جی میں نے کچھ بات سائرہ. سوال صرف یہ ہے سر کہ آپ نے اس چینل کو رمضان میں شروع کیا, اس کی وجہ ایک صاف نظر آتی ہے, لیکن اس کے بعد کے پروگرام کیا ہیں اور اس دوران کیا ہیں؟ سر اس کے بعد فل فلیج جو ہے اس میں پروڈکشن ہوگی. اس میں دبئی سے آفتاب اقبال صاحب کا شو آ رہا ہے, وہ اپنا پورا شو ہمیں دے رہے ہیں. اور ابھی ایک شو سٹارٹ کیا انہوں نے UK, یورپ اور امریکہ میں, وہ شوٹ کر رہے ہیں, خبر ہار سمندر پار. اس کے پروموز ہمارے پاس آ چکے ہیں, ہم وہ شو آن ایئر کریں گے. اس میں خلیل الرحمان قمر صاحب ویکلی ایک شو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, اس میں بشر لقمان صاحب ویکلی شو کر رہے ہیں. اس میں بہت سارے جرنلسٹ ہیں جو پوڈ کاسٹ کریں گے, نیوز کریں گے. بشرا اور میں اس سے پہلے چینل میں ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, ہم دونوں پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. ایک کافی ود RNN ٹائپ ایک شو ہوگا گیسٹ بیس, جس میں تمام سلیبریٹیز آیا کریں گی. اس میں جو ہے مریم شو کر رہی ہے, بشرا کر رہی ہے. آپ کے ساتھ میوزک کا شو کرنے کی خواہش ہے, ایک رات گئے ٹائپ, گھرانہ رنگ ٹائپ ایک شو, بڑی خواہش ہے آپ کے ساتھ کرنے کی. تو یہ جو ہے نا میوزک اور فنون لطیفہ جو ہے یہ ہماری پریورٹی ہوگی, جس کا ہم نے ایک الگ ہی پلیٹ فارم کھڑا کر دیا, جس میں نیو ٹیلنٹ کو ہم نے مواقع فراہم کرنے ہیں. ٹیلنٹ ہنٹنگ ہوگی. اس کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو کے ساتھ 1,500 لوگوں کے بیٹھنے کا آڈیٹوریم ہے, جہاں پہ پاکستان آئیڈل کرنے کا ہم پلان کر رہے ہیں. یہ ہمارے کچھ پروگرام. یہ خوشخبری ہے تمام دیکھنے والوں کو, اور اگر آپ واقعی اس خوشخبری کو اپنے سامنے مکمل جامع دیکھنا چاہتے ہیں, اس چینل کو سبسکرائب کیجئے, دیکھتے رہیے, شیئر کیجئے, اور آپ کو لگے گا کہ ایک ایسا انفوٹینمنٹ پیکج ہے جو ابھی تک آپ کو حاصل نہیں.